بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے جو بڑی برکتوں والا بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، اور ایسا مبارک مہینہ ہے جس کی قسم خود قرآن میں کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ولیال عشر سے 10 ذی الحجہ تک کی جو راتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ تو یہ راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، اور یہ جو اس کے 10 دن ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ آج کل تو روزوں کا رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن زمانہ طالب علمی میں ہم طلباء اور بہت سارے طلباء پورے 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک پورے مکمل روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خوب اہتمام ہوتا تھا روزہ رکھنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن بھی اللہ کی عبادت کرنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا عشرہ ذی الحجہ کی عبادت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے، 9 دن ہیں، ایک دن روزہ رکھا جائے گا 1 سال کے برابر روزے کا ثواب ملے گا، اور 1 رات عبادت کریں گے شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب رمضان کے اندر شب قدر متعین نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے میں بڑی مشقت ہے، بالکل وہ مشقت بھی کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہو گیا کہ جو عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کو جاگے گا اس کو شب قدر کے برابر ثواب مل جائے گا۔ تو جو لوگ شب قدر کو نہیں پا پاتے ان کے لیے یہ متعین راتیں ہیں جس میں شب قدر کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فضیلت ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ بعض امہات المومنین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن، یوم عاشورہ اور ہر مہینے کے 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر بھی فضیلت ارشاد فرما دی، اور ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی اس کی اہمیت بتا دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کی دنوں میں زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو حدیث میں فرمایا جا رہا ہے تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا رمضان کے اندر 70 گنا بڑھتا ہے اور ان دنوں کے اندر 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات کے نزدیک جو عشرہ ذی الحجہ ہے یہ 10 دن ہے، یہ رمضان کے آخری کے 10 دنوں سے بھی افضل ہیں۔ اور حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ایک عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کو، اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے کو،
یعنی 9 روزے کو، کیونکہ 10واں دن تو بقرعید کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہر مہینے کے 3 روزے کو اور فجر کی نماز سے پہلے جو فجر کی سنتیں ہیں، ان 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو شروع کے 8 دنوں کی فضیلت تو الگ، لیکن 9 ذی الحجہ جو ہے اس کی الگ سے فضیلت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد والے سال اور پہلے والے سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ گویا ایک روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے گناہ کا کفارہ اور آئندہ آنے والے سال کا گناہ کا کفارہ ہو۔ تو کیسی عظیم الشان فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ عاشرہ ذی الحجہ کا ہر دن 1000 دنوں کے برابر ہے، اور جو یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ کا جو دن ہوتا تھا، یہ 10,000 دنوں کے برابر شمار ہوتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے کہ ایک دن 1000 دن کے بدلے ہے، اور آخری جو 9واں دن ہے وہ 10,000 دنوں کے بدلے ہے، 10,000 دنوں کے۔ تو کیسی عظیم الشان فضیلت والے دن ہیں۔ اس میں خوب عبادت کریں، جیسے کہ پہلی روایت میں آ گیا، خوب لا الہ الا اللہ کی کثرت، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کی کثرت، اللہ کے ذکر اذکار کی فضیلت۔ آگے ایک اور روایت میں ہے، جس شخص نے عاشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو اس کے لیے ہر دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر لکھا جائے گا، سوائے یوم عرفہ کا، کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کے روزوں کا اجر لکھا جائے گا۔ تو گویا 9 دن ہے، 9 دن جو روزہ رکھے گا، 8 دن 8 سال کے برابر ہو جائیں گے، اور 9واں دن 2 سال کے برابر۔ گویا 9 دن روزہ رکھ کر 10 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ عظیم الشان مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے، بلکہ آج کی رات جو ہوگی اس کی پہلی رات ہوگی۔ تو کوشش کریں جتنی حد تک ہم سے عبادت ہو سکے، تلاوت ہو جائے، ذکر اذکار ہو جائے، تسبیح ہو جائے، جو بھی نیک عمل ہو، ہر دن تھوڑا تھوڑا نیک عمل کریں، تھوڑا تھوڑا صدقہ خیرات کریں، اور ہر رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کریں۔ خاص طور پر عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور درمیان میں کوئی گناہ کا کام نہیں کریں۔ جتنی نیکی ہو سکے، نیکی کا کام ہو سکے وہ کریں، اور باقی جو ہے آرام کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ساری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس لیے، اور جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ ان راتوں کے اندر خوب عبادت کریں۔ اور بعض بزرگان دین کا تو معمول تھا، اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اعتکاف کر کے اس کا پورا اجر و ثواب حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کی فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فضائل کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔